سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے بالائی حلقوں میں آئندہ حکومت کے بارے میں مضبوط تاثر یہی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہوگی جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میجر پارٹنر ہوں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور آصف زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے۔ حالیہ دنوں میں آصف زرداری نے مقتدرہ کے ساتھ ملاقات کر کے سندھ میں دوبارہ سے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ زرداری نے بلاول بھٹو کو بھی منا لیا ہے۔ اپنی ایک کالم میں سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ بالائی حلقوں میں یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر دوائی زیادہ ڈل گئی تو نون کی مضبوط حکومت بن جائے گی جس سے ماضی کی طرح پھر مقتدرہ سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت ہو تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم رہے۔ بالائی حلقوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مقتدرہ سے کبھی لڑائی نہیں کرتی، اس لیے اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اندازوں میں یہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ شہر کراچی کی 8-10 نشستیں بھی پیپلز پارٹی لے جائے گی اور اندرون سندھ ان کا کوئی بھی بڑا مد مقابل ان کا مخالف نہیں رہا۔ یوں پیپلز پارٹی اگلے انتخابات کے لیے محفوظ اننگ کھیل رہی ہے کیونکہ سندھ میں اسے حکومت بنانے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی اور مرکز میں بھی اس کے ووٹوں کے بغیر مضبوط حکومت نہیں بنے گی۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ انتخابی نقشہ فی الحال بن نہیں پا رہا۔ پنجاب کے تقریباً ہر حلقے میں نون لیگ کا امیدوار تو موجود ہے مگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون بن پائے گا ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک انتخابی ماحول نہیں بن رہا۔ جب تک دو مد مقابل آمنے سامنے نہ ہوں اس وقت تک گرم جوشی پیدا نہیں ہوتی۔ انتخابات میں تاخیر کی افواہوں کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے واضح موقف رکھتے ہیں اور وہ کسی بھی تاخیر کے راستے میں مزاحم ہوں گے۔ چنانچہ تاخیر چاہنے والے کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ اب تک انتخابات کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں دیہی حلقوں میں نون لیگ کو واضح واک اوور مل رہا ہے کیونکہ یا تو نون لیگ کی امیدوار کا روایتی اور تگڑا حریف اپنی پارٹی چھوڑ چکا ہے اور اگر وہ تحریک انصاف میں ہے تو غائب ہے۔ تحریک انصاف کا ووٹر ڈرا اور سہما ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ الیکشن تک تحریک انصاف کو اور دبایا جائے گا۔ عمران خان کی نااہلی کا امکان ہے، مضبوط امیدواروں کو تگڑا ہی ہونے نہیں دیا جائے گا، یوں نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ خوف اور ڈر کی یہی صورتحال برقرار رہی تو نون لیگ بآسانی سادہ اکثریت لے لے گی اور اگر دوائی زیادہ ڈل گئی تو نون لیگ کو سادہ اکثریت سے بھی زیادہ 2/3 کے قریب بھی اکثریت مل سکتی ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق یہ سب ایک تھیوری ہے جس کا چانس 90% ہے لیکن ایک دوسری تھیوری بھی بڑی مضبوط ہے جس کا چانس اگرچہ صرف 10% ہے لیکن اسے رد کرنا مشکل ہے اور وہ تھیوری یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ ہلکا ہوا تو تحریک انصاف کا ناراض ووٹر الیکشن والے دن باہر نکل کر بالخصوص بڑے شہروں اور بالخصوص چھوٹے قصبوں میں سارے انتخابی نتائج کو الٹ دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر الیکشن کا انتظار کر رہا ہے، اس دن وہ باہر نکل کر سب کو حیران کر دے گا۔ فی الحال دونوں تھیوریاں غیر ثابت شدہ ہیں، آنے والے دنوں کے حالات یہ بتائیں گے کہ کون سی تھیوری صحیح ثابت ہوگی۔ آئندہ انتخابات کے حوالے سے ایک منصوبہ بندی یہ بھی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ یا تو آزاد الیکشن لڑے یا پھر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے مگر الیکشن کے بعد وہ یا تو آزاد گروپ بنا لیں یا استحکام پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ آزاد گروپ نون لیگی حکومت کا پیٹریوٹ کی طرح ممدود بن جائے گا۔ اس منصوبہ بندی کے مطابق اس طرح تحریک انصاف کے ووٹ لے کر آنے والے 40 کے قریب اراکین کا ایک الگ گروپ بن جائے گا۔ یہ لوگ آنے والی حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ تحریک انصاف کے اندر موجود انتخابی گھوڑے اس صورتحال کو اپنے لیے بہت بہتر قرار دے رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ تحریک انصاف کے مخالف ہو کر الیکشن لڑیں، اس طرح انہیں تحریک انصاف کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ تو تحریک انصاف ہی کے لیں لیکن بعد میں فیصلہ آزادانہ طور پر کریں۔ تاہم اس حوالے سے نون لیگ کی قیادت اور ملک کے دوسرے با اختیار شخص نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی رائے میں یہ انتخابی گھوڑے انتہائی ناقابل اعتبار ہوں گے اور ان کی مدد سے جو بھی سیاسی عمارت کھڑی ہوگی وہ ناپائیدار ہوگی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں اصل لڑائی تو پنجاب میں ہونی ہے۔ انتخابات کا نتیجہ اس پر منحصر ہوگا کہ تحریک انصاف کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا۔ بالائی حلقوں میں ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے بارے میں ابھی سے چیمہ گوئیاں شروع ہو چکی ہیں۔
کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وزارت عظمیٰ شریف خاندان کو ملنی ہے تو پھر وزارت اعلیٰ اس خاندان کے کسی اور فرد کو نہیں ملنی چاہیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بارے میں عمومی حلقوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ صوبہ تحریک انصاف کو جیتنے دیا جائے اور اسی پارٹی کی حکومت بننے دی جائے۔ اگر اس حکومت نے جارحانہ طرز عمل اختیار کیا تو اس کی چھٹی کرا دی جائے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو حکومت ملنے سے جانبدارانہ انتخابات کا تاثر بھی ختم ہوگا اور حکومت یہ کہہ سکے گی کہ جہاں تحریک انصاف اکثریت میں تھی وہاں جیت گئی، چنانچہ پنجاب میں اکثریت نہیں تھی اس لیے نہیں جیت سکی۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں حتمی طور پر کیا ہوگا اس پر صلاح مشورہ جاری ہے۔ دیکھیے پردہ غیب سے ظہور میں کیا آتا ہے۔ جمہوری رائے دی جائے تو آئندہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، سب جماعتوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، انتخابات کو جمہوری استحکام کا ذریعہ بننا چاہیے نہ کہ جمہوری عدم استحکام کا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔